السلام علیکم ناظرین، میں سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے 3 ہی موضوعات ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم آج بات کریں گے جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحدوں پہ جھڑپیں ہوئی ہیں، کس نوعیت کی ہیں اور کہاں تک معاملہ پہنچا، یہ میں ڈسکس کروں گا فیض صاحب کے ساتھ۔ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ آئی ایس پی آر کا جو ترجمان صاحب ہیں وہ پشاور میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ کچھ باتیں کی، وہ اسی افغانستان سے کنیکٹڈ جو اس کے موضوعات ہیں ہم اس کو بھی کنیکٹ کریں گے۔ تیسری بات ہم کریں گے جو خیبر پختونخوا میں موجودہ پولیٹیکل چینج آ رہا ہے، یعنی پی ٹی آئی کا جو سابق وزیر اعلیٰ تھا وہ جا چکا اور ابھی جو ہے وزیر اعلیٰ الیکٹ سی ایم الیکٹ جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اسمبلی میں کیا صورتحال ہے اور اس کا جو افغانستان کے ساتھ معاملات جا رہے ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو فیض صاحب شروع کرتے ہیں۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی، آپ اس کو جنگ کہیں، جھڑپیں کہیں یا لو ہیٹ ریلیشن شپ کہیں، کیونکہ طالبان ہیں تو ہمارے اپنے لوگ ریاست کے، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا منہ ماری تو ہوتی رہی ہے، تو کیا یہ اسی نوعیت کی ہے یا اس سے کوئی سیریس تھا معاملہ؟ عرفان، مجھے سیریس اس لیے نہیں لگ رہا۔ دیکھیں، آپ بھی پشاور میں ہیں، میں بھی پشاور میں ہوں، اور یہ پشاور جو ہے یہ ڈیورن لائن سے کوئی اتنا دور نہیں ہے، 40 کلومیٹر تک ہے 40 کلومیٹر۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ 27 مختلف سپاٹس پر جھڑپیں ہوئی ہیں، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کی 300 طالبان انہوں نے مارے۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے جو ہے وہ 60 ملٹری مین مار، لیکن 23 تو پاکستان ملٹری ایکسیپٹ کرتی ہے، ہمارے لوگ مرے ہیں اس میں، فوجی مرے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ حالات کچھ خراب ہیں؟ نہیں، فیل تو نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ رات کو دن کو پشاور ایئرپورٹ سے جو جہاز اڑتے ہیں تو جو ہمارے، چونکہ ہمارا گھر بیچ میں آ رہا ہے تو جو اوپر سے گزر رہے ہوتے تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ جہاز کتنے لوگوں کے لیے لقمہ اجل ثابت ہوگا۔ تو جہاز تو اڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جنگ تو ہو رہی ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا۔ عرفان، جہاز تو ادھر اڑتے ہی رہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، یہ تو لیکن میں کہتا ہوں دیکھیں، اور یہ اچھی بات ہے، وہ جنگ والا پینک نہیں ہے۔ ہاں، تو اس اچھا، آپ کا مطلب یہ تھا کہ پینک نہیں ہے، میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہی نہیں ہو رہی۔ نہیں، وہ جنگ والا پینک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف جو پارٹیز ہیں، یعنی طالبان اور پاکستان، ان دونوں پارٹیز کو پتا ہے کہ ہم اس کو کس لیول تک لے جائیں گے اور کون سا لائن ہے جس کو ہم کراس نہیں کریں گے۔ لیکن عرفان، دیکھیں، کچھ چیزیں بڑی نمایاں ہیں۔ طالبان کا جو فارن منسٹر ہے امیر خان متقی، وہ ہندوستان چلا گیا دورے پہ، اس سے پہلے روس گیا، اور روس کے بعد وہ ہندوستان میں اس کی ریڈ کارپیٹ ویلکم اس کو دے دیا گیا ہندوستان میں۔ وہ جیسے ہی ادھر گئے ہیں، ادھر جو ہے یہ یعنی اب طالبان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے کابل کے اندر بھی ایک گاڑی کو ٹارگٹ کیا، اور یہ ہے کہ پکتیا پروونس جو ہے اس میں کارغا کا جو علاقہ، وہاں پر بھی انہوں نے بمباری کی۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ افغان طالبان کو کہتے ہیں کہ اپنے اوقات میں رہیں۔ تھوڑے سے میں تصحیح کر دوں، متقی صاحب انڈیا ہی میں تھے جہاں یہاں پہ اٹیک شروع ہوئے، کیونکہ وہ 8 دنوں کا دورہ تھا یا ہے، وہ ادھر گئے، ادھر ہی شروع ہوا۔ اور تھوڑا سا میں یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ اٹیکس تو متقی کے دورے سے بہت پہلے سے شروع ہے۔ مثال پاکستان نے 8-9 کے قریب اٹیکس کیے ہیں، اور 2023 میں پہلی دفعہ بمبارڈ ہوا وہاں پہ، یعنی بمبنگ ہوئی جہازوں کے ذریعے، پھر 2024 میں بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، 2025 میں بھی، یعنی متقی کے جو وزٹس ہیں اس کے پہلے یہ اٹیکس شروع ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب طالبان 15 اگست 2021 کو آئے تو اس کے بعد پاکستان الزام لگا رہا تھا کہ جو ہے نا فینسز پہ وہ بار بار آتے جاتے رہے ہیں، اور فینسز پہ، تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں،
متقی صاحب تو 8 دن کے دورے پہ گئے، یقین کریں اس سے پاکستان کبھی خوش نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اٹیکس تو پاکستان پہلے سے کر رہا تھا، اور اٹیک کا پاکستان کا جو جواز ہے وہ تو ٹی ٹی پی سے باندھ رہے ہیں، آپ نے تو انڈیا سے باندھا، ہم جائیں گے اس طرف، لیکن پہلے آیا یہ ٹی ٹی پی کا قضیہ واقعی اتنا سیریس ہے کہ پاکستان افغانستان پہ اٹیک کرنا شروع کر دے؟ عرفان، ایک تو دیکھیں، ہم مسلسل کہتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے ممالک اس طرح کرتے ہیں جس میں پاکستان بھی یہ شامل ہے کہ یہ لوکل پرابلم کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں، یعنی ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے نا وہ اندرونی مسئلہ ہے۔ اندرونی سے مراد میری یہ ہے کہ ٹی ٹی پی بطور گروپ وجود میں آیا تو پاکستان کے اندر، یہ بیس ہے تو پاکستان کے اندر، عملیات ان کے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو اب یہ ہے کہ یہاں پر ان کو کنٹرول نہیں پا رہے مکمل طور پر، تو بہت آسان ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جی یہ تو افغانستان نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور دے رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ روزانہ جو ہے وہ صبح افغانستان سے نکل کے ادھر آ جاتے ہیں پاکستان میں، اور 3-4 مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کر کے شام کو پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ افغانستان میں، یہ جہاں پر بھی بیسڈ ہے، وہاں سے لے کر پاکستان میں جہاں جہاں پر وہ علاقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ پورا نیٹ ورک موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پر آپ نے کیا کیا کہ آپ اب ادھر چلے گئے کہ وہاں پر آپ نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن پہلے افغانستان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کاؤنٹر اٹیک، وہ یعنی طالبان اس کو کاؤنٹر اٹیک بولتے ہیں، کہ جی ہم نے جواباً یہ کر دیا۔ حالانکہ دیکھیں پاکستان نے آفیشیلی ابھی تک اس بات کو نہ ڈینائی کیا ہے، نہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ کابل میں اٹیک انہوں نے کیا تھا، اور پکتیا میں اٹیک جو ہے وہ پاکستان نے آفیشیلی نہ ڈینائی کیا ہے، نہ اس کو اون کیا ہے، لیکن طالبان ابھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ اس لیے کہ شاید متقی صاحب جو ہے پاکستان سے اور کنسیشنز لینے کے لیے، ان کو غصہ دلانے کے لیے ہندوستان چلے گئے۔ دیکھیں عرفان، جو کہتے ہیں نا انگریزی میں جلٹڈ لورز، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ معاشقہ اس طرف ہے، عاشق و معشوق کے درمیان جو، یہ تو اس طرف ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اپنے عاشق کو غصہ دلانے کے لیے آپ رقیب کے نزدیک ہو جائیں۔ اور ایک تو یہ، کیونکہ بات یہ ہے عرفان، میرے خیال میں یہ پاکستان کی طرف سے اٹیک بھی اس لیے ہوا کہ دیکھیں پاکستان، اینڈ دس از انفارچونیٹ، کہ پاکستان جس طریقے سے بنا ہے، تو اس کے بنتے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے 2 کنجینیٹل فیئرز ہیں، یعنی پیدائشی خوف۔ ایک یہ کہ ہندوستان ہمیں برداشت نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ان کا ایک خوف کہ ہندوستان افغانستان کو کسی بھی وقت ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی پالیسی میکنگ میں اس بات پر غور کر لینی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے ایسٹ اور ویسٹ دونوں جگہوں پہ جو پالیسیز اور جو ڈپلائمنٹ آپ نے کی ہے وہ ایک فیئر کے بنیاد پر ہے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ دونوں ونگز کو یعنی ایک ساتھ سیکیور بنانا۔ میرا نہیں خیال کہ افغانستان پاکستان کے لیے پہلے بھی کوئی خطرہ تھا، اور یا اب بھی کوئی خطرہ ہے، مجھے نہیں خیال کہ پہلے پاکستان پر بہت سخت وقت گزرے ہیں، تو اس میں افغانستان کوئی مسئلہ ابھی تو دیکھیں پاکستان نواز ایک ٹھولا جو ہے وہاں پر قابض ہے افغانستان پر، اور دیکھیں نا ان کا پاکستان کے ساتھ وہ امبیلیکل کارڈ والی ریلیشن شپ ہے، یعنی ابھی بھی ان کو نرشمنٹ جو ملتی ہے، اور نرشمنٹ میں صرف خوراک کے سینس میں نہیں کہہ رہا، کئی حوالوں سے، تو وہ نرشمنٹ بھی ادھر ہی سے ہیں۔ تو کس طرح افغان طالبان یہ ہمت کریں گے
کیونکہ ابھی تو سب افغان طالبان کے فیملیز بھی، میں منسٹرز کی بات کر رہا ہوں اور ان کے بڑے بڑے کمانڈرز کی، ان کی فیملیز تو ابھی بھی واپس نہیں گئے ہیں، اور ابھی بھی ان کو پاکستان کے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. باقی دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن ان کا ابھی بھی پاکستان ہی کے ذریعے ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال، وہ تو اپنے پاؤں پر کھلاڑی مارنے والی بات ان کی ہوگی. لیکن ایک بات جو کہ میڈیا میں، پاکستانی میڈیا میں نہیں، ایک بات آ رہی ہے جو مجھے کافی حد تک کریڈیبل لگتی ہے، کہ جو کاؤنٹر اٹیکس ہوئے ہیں تو یہ طالبان نے نہیں کیے. اس میں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان طالبان فورسز وہ اس میں شامل ہے، بلکہ وہ تو اپنی طرف سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے عام اولس، یعنی عام لوگ جو ہیں وہ انہوں نے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اندر کئی ٹیررسٹ گروپس. نہیں فیض، میں تھوڑا سا روکوں گا یہاں پر، کیونکہ یہ پھر آگے بات جائے گی کنسپیریسی تھیوری کی طرف. اس لیے کہ جب تک افغانستان کی حکومت یہ نہ کہے، ہم یہاں سے یہ نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگ ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا ہے. عام لوگ تھے، خاص لوگ تھے، نان افغان تھے، جو بھی تھے، جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہاں ہم نے اٹیک کیا ہے کاؤنٹر، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ان کا ریاست تو ہے نہیں، لیکن بس طالب ریاست ہے وہاں پر. تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان نے اٹیک کیا ہے، انہوں نے مان لیا ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو اس میں بڑے انٹرسٹنگ ایلیمنٹس ہیں. تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا اگر میں صحیح طور سے ایکسپلین کر سکا. ایک تو آپ نے کہا نا کہ کنجینیٹل فیئرز، یعنی پیدائشی جو خوف ہے جو ہر پاکستانی کو گھٹی میں پلایا جاتا ہے، وہ خوف پشتون کا تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بلوچ کا ہے، اور نہ ہی وہ سندھی کا ہے. تو کس کا خوف ہے؟ وہ دو طبقے ہیں جو تاریخی طور پہ پاکستان کے دعوے دار ہیں اونرشپ کے. ایک وہ مہاجر جو یو پی، سی پی یا ادھر علاقوں سے آئے، ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، اور ان کے بڑے دگرگوں صورتحال تھے جن میں وہ آئے. نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت سہا. پارٹیشن کا جو دکھ ہے وہ بہت تکلیف دہ مراحل ہیں. کوئی بھی جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آتا ہے، ہم افغان دوستوں کو یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں جب پاکستان آتے ہیں، پھر یہاں سے دھکیل کے وہ دوبارہ. تو ہمیں اندازہ ہے افغان کے لینس سے اس ٹربل کو دیکھنے کا، اس پارٹیشن کو، وہ بھی گزرے ہیں اس سے. اب وہ لوگ جو آئے وہ اپنے ساتھ وہ کنجینیٹل فیئر بھی لے کے آئے. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جتنی بھی آزادی کی تحریکیں وہاں دلی سے لے کر یہ جو علاقے تھے وہاں سے مسلمان اٹھا، یہ ایسے کرتے تھے کہ مذہب کو سہارا بناتے تھے. یہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے زیادہ تر، یہ وہاں سے قرآن میں پڑھ لیتے تھے آیتیں اور ترجمے، اور پھر درس نظامی، اور پھر مدرسوں میں پھر ایک ڈسکورس، اور اس کی بنیاد پر یہ تہیہ کر لیتے تھے عہد کہ اب ہم نے انگریز کے خلاف لڑنا ہے اسلام کی بقا کے لیے. تو وہاں دلی سے اٹھ کے وہ پہلے حجاز جاتے تھے اس عہد کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، حج کے موقع پہ یا عمرے یا حجاز، پتہ نہیں ان کا ایک ٹریڈیشن رہی ہے. وہ انفارمل بیت، انفارمل یعنی ارادہ یہ دلی میں کر لیتے تھے. انفارمل بیت وہ عربیوں کے زمین پہ جا کے اور لڑتے تھے وہ پشتونوں کی زمینوں پہ. یعنی بونیر سے لے کر کندھار تک ان کو یہ علاقے نظر آتے تھے انگریز کے ساتھ لڑائی کے لیے. ان کو حجاز نظر نہیں آتا تھا، وہاں بھی انگریزوں کے قبضے تھے. ان کو دلی نظر نہیں آتا تھا، وہاں بھی ارد گرد سارے انگریزوں کے قبضے تھے. پشتون بدقسمت زمین ان کو نظر آتی تھی ان جہادیوں کو کہ یہاں پہ آئے. وہی سوچ جو یو پی سی پی سے دوست ہمارے آئے ہیں ان کی وہی سوچ ہے ابھی بھی. وہ جناح کے افکار کو بھی ملائیں گے ادھر سے، اور وہی کنجینیٹل فیئر کہ اب انڈیا جو ہے اس کو ہم نے سبق سکھانا ہے جس طریقے سے بھی ہوئے. اب اگر آپ نے سبق سکھانا ہے تو محاذ کھول لو، آپ کے پاس بہت بڑا بارڈر ہے ایسٹ پہ، لیکن یہاں پہ یہ بھی محاذ کھولیں گے جو آپ نے کنجینیٹل فیئر کی بات کی، پشتونوں کی زمین کو جنگ زدہ کر کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ مثال پنجاب ہے، پارٹیشن کا بہت بڑا بوجھ پنجاب پہ بھی پڑا. بہت سے لوگ لٹ پٹ کے ادھر ادھر گئے، ٹرینیں آئیں، وہ سب ہم سمجھ ہے اس کی. لیکن جو اکانومی معاش انہوں نے بنایا، اب جو مہاجر آئے تھے وہ آئیڈیالوگز رہے ہیں ان کے پاس
وہ زیادہ تر بیوروکریٹس تھے یا اس طبقے کے لوگ تھے، لیکن پنجاب کی فوج تھی ان کے پاس، پنجاب کے پاس بہت بڑا فوج کا حصہ آیا، زیادہ تر پشتون بھی تھے اس میں، لیکن طاقت ان کے پاس آئی. ان کے بھی یہی ہے، انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا ایک دھندا بنا لیا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کنجینیٹل فیئرز، تو یہ کنجینیٹل فیئر آئیڈیالوجی کے لیول پہ بھی ہے جو دو قومی نظریہ ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو ماحول بنایا، جو اکانومی معاش بنایا، اس میں طاقت کے حصول کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اب اگر میرے بارڈر پہ کبھی بھی افغان نیشنلسٹ طاقت نے پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا 50 60 70 سال میں، اور اگر 65 میں بھی وہ آئے، انہوں نے کہا بیغم رہے اس بارڈر سے، اور 71 میں بھی آئے، آپ کو بتایا افغان حکومت نے اس وقت کہ آپ بیغم رہیں، ہم یہاں سے اٹیک نہیں کریں گے، آپ معاملہ سنبھالیں. ابھی بھی یہ جو مہاجر دوست ہیں ہمارے جو انڈیا سے کے آئے ہیں، جن کو ایک دشمنی چاہیے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، افغانستان نے ہمیں مانا نہیں تھا پاکستان بنتے وقت، اور وہ ماننا کیا تھا، 1 مہینے ڈیلے ہوا تھا، 1 ہفتے سے، کوئی تعویل نہیں ہے، لیکن یہ اس تعویل کو تو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے کہ انہوں نے کتنا ہمارے ساتھ. تو یہ طالبان لے کے آئے، اب یہ اگر لے کے آئے تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، امنا و صدقنا. اب طالبان کے ساتھ بھی آپ خوش نہیں ہیں تو پھر کس کے ساتھ خوش ہوں گے؟ کیا آپ یہ 5واں صوبہ سمجھتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں؟ اور وہی جو خلافت موومنٹ کے دور پہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھیوری وہاں جنریٹ ہوئی ہے کہ جب دارالحرب انہوں نے انڈیا کو بنایا، متحدہ ہندوستان کو، اور سارے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ افغانستان. تو یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھیوری ہے یہ ادھر سے ایمرج ہوتی ہے. ان کو اسی وقت سے ہندوستان کے مقابل میں پشتونوں کی زمین چاہیے تھی، تو ارادہ دلی میں ہوتا ہے، پیسے حجاز میں اور نیت حجاز میں، اور وہاں سے جو ہے نا آئیڈیالوجی وہاں سے، اور زمین پشتونوں کے استعمال ہوتی ہے. تو اس کے ارد گرد جو آج اکانومی بنی ہے اسی نظریے کے اوپر چل رہی ہے کہ جس میں ہمارا جسم اور ہماری زمین دونوں ہند کے خلاف نفرت کے طور پہ استعمال ہوں گے. عرفان دیکھیں، ایک تو پاکستان جب بنا 1947 میں، تو پاکستان نے اور بہت ساری چیزیں انہیریٹ کر دی، یعنی ان کو ورثے میں ملی نا، اس ورثے میں ان کو کلونیلزم بھی ملی، اور یہ اسی کلونیلزم کے لینس سے اس ویسٹرن بارڈر کو دیکھتے ہیں. تو جو آپ نے کہا نا کہ دیوبند میں تعلیم وہ علم حاصل کرتے ہیں، حجاز میں جاتے ہیں، پھر جہاد کے لیے ادھر آتے ہیں. کلونیل ٹریڈیشن یہ ہے کہ پشتونوں کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ہے آپ نے تو لو ہیٹ والا، نوبل سیویج والا، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی ان کو پشتون چاہیے بھی، یعنی جہاد اور ان چیزوں کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہی پشتون جہاد میں کامیاب ہو کے اقتدار پر قبضہ کر لینا، پھر ان کو اس سے خوف بھی آتا ہے صحیح کہ یہ تو یعنی ان کے پاس طاقت آ گیا ہے، اور یہ تو وہ والے ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کو نہیں مانا تھا، یہ نمک حرام ہے. ہاں، تو یہ اب ہمیں بھی تو مسئلہ یہ بھی ہے عرفان، یہ اس کا یہ نوبل سیویج کا، کہ پشتون نوبل بن جاتا ہے ایک وقت میں، یا اس کو نوبل بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ اس کو وہ سیویج ویشی ڈکلیئر کر، جس طرح طالبان کے خیال حوالے سے ان کا یہ اپروچ ہے. اور دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ، اور میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر مسلسل ایک کوشش کی جاتی ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جو ہے، جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو پشتون نیشنلزم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ ایک کوشش کی جاتی ہے، اینڈ بائی ایکسٹینشن افغانستان کے طالبان کو بھی پشتون نیشنلزم جو ہے. نہیں تو یہ جو ISPR کے اسپوکس مین جو آئے تھے، انہوں نے جو بہت بڑی یہاں پہ تقریر کی، تو اس میں یہی تھا نا، یہی آئیڈیا تو یہی تھا. مثال اس نے PTI کو خود بنایا بھی ملٹری نے، پھر عمران خان کو حکومت بھی دی. اب جس PTI جس نہج پہ ہے، ہمارے 14 سال بھی ضائع ہو گئے خیبر پختونخوا میں. اب اسی PTI کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبانوں کی ہم نوا ہے. یعنی PTI میں اور اکراس دا بارڈر TTA میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن صرف یہاں تک تو محدود نہیں ہے.
پشتونوں کی سرزمین پہ اگر کوئی پارلیمانی سیاست کرتا ہو وہ بھی کانسکرپٹ ہے, وہ بھی ٹیررسٹ ہیں. اگر غیر پارلیمانی سیاست کرتے ہوں مثال پی ٹی ایم, وہ بھی ٹیررسٹ ہیں. اور اگر اکراس دا بارڈر جس طرح آپ نے بات کی پشتون پاور میں ہیں, اور اگر وہ ریاست بھی ان کے پاس ہے, اگرچہ افغانستان میں ریاست نہیں ہے لیکن چلیں ہم کہہ دیتے ہیں ریاست ہے, ملک تو ہے نا ان کے پاس طالبان, وہ بھی ٹی ٹی اے بھی ٹیررسٹ ہیں. تو بات پھر یہاں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے گریبان کے اندر بھی تو دیکھیں کہ آپ کو پشتون نہیں چاہیے, صرف اس کی زمین چاہیے. آپ کو اگر اکراس دا بارڈر اتنے ہی دشمن پیدا کرنے ہیں تو پھر امن کیسے آئے گا پاکستان میں؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ اس طرح کی زندگی گزارنا. اور ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اب راستہ سیف کون سا بچا ہو. عرفان, مسئلہ ایک یہ بھی ہے, اگر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے تناظر میں دیکھیں نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ آگے سے کہیں گے کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے. میڈیا بھی کمپرومائزڈ ہے کہ وہ یہ کویسچن پوچھے. مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ نیشنل ایکشن پلان سیاسی پارٹیوں نے بنایا تھا اور اس کو سیاسی پارٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, یہ سیاسی پارٹیوں نے. لیکن کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ افغانستان سے ریلیٹڈ, ہندوستان سے ریلیٹڈ, اور وار آن ٹیرر اور انٹرنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے, اس میں کون سا فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے؟ یہی تو بات ہے نا, کون سا فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا؟ یعنی مثال کے طور پر دیکھیں اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں اس کے لیے حویلی بنا کے اس کو رکھنا ہے, یہ پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا, پارلیمنٹ کو بھی پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اب ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان کو آپ لوگوں نے بنانا ہے, یہ پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر ہوا تھا. نہیں, وار آن ٹیرر میں جو سب ایکشن ان ایڈ آف سول پاور یعنی کتنی چپکے سے انہوں نے سب کیا ہے, کیا وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا تھا؟ اور جو چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی ہو جاتی ہیں وہ کیا اس طرح ہوتی ہیں جس طرح کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں 45-46 قوانین ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک چپکے سے ایک یہ بھی رکھ لیتے ہیں اور سارے یکمش. نہیں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پر یہ سارا جو ہے وہ ملبہ ڈالنا جو ہے, اور سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ اس کو کہہ دیں کہ کون سا فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی انشور کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. نہیں تو یہ تو عمومی ٹرینڈ ہے نا, آپ دیکھیں ہمارے اداروں میں, بیوروکریسی میں, ملٹری میں, کہ وہ جبرالٹر خود کر لیتے ہیں, یا جبرالٹر چھوڑے وہ تو بہت کارگل خود کر لیتے ہیں, پھر جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر جو ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کی, ہم اب آپ کو دیکھ لیں گے. پھر ان کو ڈرا دھمکا کے امریکہ بھی بھیج دیتے ہیں, جنگ بھی بند کرا دیتے ہیں, پھر ان کی چھٹی بھی کرا دیتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بیوروکریسی یا ملٹری جب سیاست کرے گی تو وہ تو اسی طرح کرے گی, اور وہ تو کرتی رہی ہے. مجھے حیرانی ہے کہ اس کے سامنے گونگے بہرے جرنلسٹ بیٹھے تھے, یہ وہ سوال کرتے تھے کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کروں, اس طرح. تو وہ کیا پوچھ سکتے ہیں ان سے؟ دیکھیں فرزانہ علی نے تو وہ دیکھیں بات اس نے کمال کا کوسچن سنا تھا, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں اس نے کمال کیا ہے, اگر مجھے تو اتنا کمال نظر نہیں آتا, لیکن دیٹس اوکے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا عمومی جو تاثر ہوتا ہے اس طرح کے پریس کانفرنس سے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ٹف ٹائم ملے ہر سوال پہ, کیونکہ ہر سوال میں اتنا ابہام ہے, اتنا کانٹرڈکشن ہے کہ جو ہمارے صحافی سوال بھی پوچھتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ ری انفورس کر رہا ہے اس کو, یعنی وہ لمبا کر لیتے ہیں ہمارے صحافی سوال. جب لمبا کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ٹچ دے دیتے ہیں, پھر اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح اسی کی پوزیشن کو ری انفورس کر رہے ہیں. عرفان میں جو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ان کی باتوں سے ہم لے لیتے ہیں نا, ان کے پریس کانفرنس جو ہے اس کا یعنی نٹ شیل میں یہ تھا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے یہ سہولت کار ہے ٹی ٹی پی کا. عدلیہ کا بھی اس نے کہا, صرف پی ٹی آئی نہیں, اداروں یعنی نیچی فوج کے علاوہ سارے ادارے سہولت کار ہیں. نہیں تو میں یہ کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی نہیں ہے سہولت کار, لیکن پی ٹی آئی کو یہ سونپا گیا تھا کہ آپ نے سہولت کاری کرنی ہے. لیکن سوال پر یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی
آپ جو کہتے ہیں کہ اتنے ٹیررسٹوں کو چھڑایا گیا, ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا, وہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ وہ پارلیمنٹ نے تو نہیں کیا تھا نا. وہ دیکھیں سیکیورٹی کمیٹی ملی تھی اور اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے. ابھی یہ ایک کنفیوژن بھی پھیلا رہے ہیں نا کہ جیسے عمران خان اس فیصلے میں نہیں تھے, لیکن عمران خان کا ایک وتیرہ رہا ہے جو شاید ابھی بھی ہو کہ جہاں پر اپوزیشن والے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ نہیں آتے. تو اس کمیٹی کے سربراہ عمران خان صاحب تھے, لیکن چونکہ اس میں شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر اس نے بھی شرکت کرنی تھی, پیپل پارٹی کے بھی تھے, این ڈی ایم کے محسن داوڑ بھی تھے, تو خان صاحب اس میٹنگ میں نہیں آئے. اور دیکھیں اس میٹنگ کو بریفنگ دی باجوہ صاحب نے جو آرمی چیف تھے, اور اس کو فیض حمید نے بریفنگ دے دی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یعنی حکومت, کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, ٹی ٹی پی کو ہم کہیں گے کہ وہ واپس آ جائیں, ان کے کاروبار ان کے لیے ہم اسٹیبلش کریں گے. ساتھ میں یہ کہ انہوں نے کوئی 150 کے قریب قیدی بھی رہا کر دیے. اب یہ ہے کہ اس میٹنگ میں دیکھیں محسن داوڑ نے تو چیلنج کیا تھا ان کو, تو جس پر باجوہ صاحب اس پہ غصے بھی ہو گئے کہ محسن داوڑ نے کہا اس میٹنگ میں اس کو کہ بھئی آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو مڈل گراؤنڈ کیا ہوگا, یعنی طالبان کو آپ کیا دیں گے, وہ آپ کو کیا دیں گے کہ اس میں وہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اس پہ باجوہ صاحب غصہ بھی ہو, اور اسے کہا کہ پھر آپ بتائیں ہم کیا کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں یہ فیصلہ ادھر ہوا. پھر اس کے بعد عارف علوی صاحب جو پریزیڈنٹ تھے, اس نے معافی نامہ دستخط کیا کہ جس میں دا بچر آف سوات, مسلم خان اور اس قسم کے لوگ, وہ سارے لوگ رہا ہو گئے. پھر جو ابھی جو جرگے کے لوگ مختلف انٹرویو میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس بریگیڈیئر نے بلایا کہ جی ہم نے ساری بات کی ہے, آپ دعائے خیر کے لیے جائیں, پھر ان کو جہازوں میں بٹھا کے, اور ادھر پھر آ کے آپ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے. دوسرا جو عدالت کی بات کی ہے نا عرفان, یہ عموماً لوگوں کو گلا ہوتا ہے کہ جی ملزم کو پکڑا جاتا ہے, عدالت اس کو رہا کر دیتے ہیں. یہ ویسے پولیس والے بھی جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے جواز یہ دے دیتے ہیں کہ اگر ہم اب اس کو عدالت میں لے جائیں گے تو عدالت ان کو وہ کر دیں گے. نہیں, آپ لیگل پروسیس دیکھیں, عدالت فیصلہ کرتی ہے اس پہ انویسٹیگیشن کہ یعنی پولیس کی جو انویسٹیگیشن پولیس نے جو کی ہے نا, اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل. تو اگر آپ کا سارا انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے وہ فالٹی ہے, اس کے اندر جو ہے ہولز ہیں, تو عدالت یہ یعنی قانون تو یہ ہے کہ جج کے سامنے بھی قتل ہو جائے نا, تو وہ جج یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ یہ میرے سامنے اس نے قتل کیا ہے, میں اس کو سزائے موت دیتا ہوں. نہیں, عدالت نے انویسٹیگیشن کرنی نہیں, اس کو سامنے ہے, اس کے مطابق فیصلہ دینا, اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ. تو بات یہ ہے کہ آپ ٹیررسٹ جب پکڑ لیتے ہیں تو ٹیررسٹ کی ایک ٹھیک ٹھاک رپورٹ انویسٹیگیشن بنا کے آپ عدالت کے سامنے رکھ دیں, پھر عدالت کا فیصلہ. اور ہم پریسیڈنٹس دیکھ لیتے ہیں نا, سیٹھ وقار نے تو فیصلہ سنا دیا تھا نا, انویسٹیگیشن کی بنیاد پر اس نے فیصلہ سنا دیا تھا پرویز مشرف کو سزائے موت, کہ اس نے ٹریزن آرٹیکل 6 کے تحت اس نے ٹریزن کیا ہے, اس نے آئین کو سسپینڈ کیا تھا. لیکن اس پر پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دونوں کو کتنا تھپ چھڑا. اور انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی دیا تھا ملٹری کے, لوگوں نے ٹویٹ دیا, جب آپ خود فیصلے نہیں مانتے عدلیہ کے, تو آپ سویلین کے معاملوں میں کہتے ہیں کہ سب کو پھانسی پہ چڑھا دو. اور دوسری وہی سیٹھ وقار نے تو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو انلیگل ڈکلیئر کیا تھا نا. پی ٹی آئی کی حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی, تو ادھر تو عدالت نے ٹھیک ٹھاک فیصلہ دیا تھا, ادھر آپ کو فیصلے وہ منظور نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں عرفان دیکھیں, یہاں پر کمپرومائزڈ پالیٹیشنز ہیں, اور میں جس طرف یہ بات لے جانا چاہتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر بات کریں عرفان, کہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جھگڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ اور میں ڈاٹس کنیکٹ کر کے ثابت کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک نیا پروفائل بنانے کا پروگرام ہے.
صحیح ہے. 2-3 سال جو بچے ہوں گے اس کو ضائع کر لیں گے پشتونوں کے. دیکھیں ہمارے جو آپ نے کہا ہمارے 14 سال ضائع ہو گئے. دیکھیں ڈی جی اسپیئر نے بڑی اچھی بات کی کہ پنجاب کو دیکھیں, سندھ کو دیکھیں, اور ہمارا کیا خیال حال ہمارا کیا ہے. تو وہی ہے نا کہ پنجاب میں گورننس دیکھیں اور سندھ میں دیکھیں. سندھ میں کافی حد تک آرگینک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. پنجاب کے اندر بھی وہ ایک تجربہ ناکام ہو گیا. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجابیوں کا جو ہے وہ آرگینک لیڈرشپ ایک ان کی اپنی زمین کے لیے لوگ ہیں جو. ہاں بالکل. ہمارے یہاں پر ہمارے ہاں تو دیکھیں یہ گرافٹنگ کی گئی ہے. تھوڑا بتائیں یہ گرافٹنگ میں, یعنی وزیر جو ہے نا فائنانس منسٹر کو کراچی سے لایا گیا ہے. نہیں تھوڑا سا بتائیں مجھے نہ. دیکھیں گرافٹنگ کس طرح کی گئی عرفان. دیکھیں پہلی لیبارٹری ہے افغانستان, پھر دوسری لیبارٹری ہے پختونخوا, ٹھیک ہے نا, اور بلوچستان بھی ساتھ. افغانستان کے اندر وہی کانجینیٹل فیئر جو ہے, پیدائشی فیئر, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک ریکنسٹرکٹیو مشین انہوں نے بنا لی اور اس کو طالبان کا نام دے دیا, تاکہ افغانستان کے اندر پروگریسو افغان نیشنلسٹ پالیٹکس اگر کوئی ہو ختم ہو جائے, اس کو ختم کر دے. ڈیمولیشن اسکواڈ. یس, ڈیمولیشن اسکواڈ جو افراسیاب خٹک صاحب اس کو کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ افغانستان کی آئیڈینٹی چینج کر دے, کہ وہ افغانیت پر بیسڈ نہ ہو, وہ ایک ریٹروگریسو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر مذہب کا نام لے کر اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دے. تو دیکھیں طالبان اقتدار میں آ گئے تو وہ یعنی جو پلان تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے. تو اس کو ادھر ریپلیکیٹ کرنا تھا, لیکن ادھر جب آپ ریپلیکیٹ کرتے تو یہ پھر افغانستان نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ افغانستان نہیں ہے. سوسائٹی کافی حد تک ٹرائبل سے نکل کے کچھ اربنائز ہو چکی ہے. تھوڑا سا میں آپ کی تصحیح کر لوں, صرف افغانستان میں نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو یہ امپاور کرتے ہیں طالبان کی طرح, وہ پھر ان سے ادھر بھی شیئر مانگتے ہیں. مثال فاٹا میں, ضم شدہ فاٹا میں اگر ٹی ٹی پی کو لائیں گے تو پھر ضم شدہ فاٹا کے ان منرلز پہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹی ٹی پی والے صرف جو ہے نا وہاں پہ چوکیداری کریں گے, وہ ان سے شیئر مانگیں گے. تو اس لیے یہاں قبول نہیں ہے, وہاں قبول ہے. میں یہ بات کمپلیٹ کر دوں عرفان. تو اب وہاں پر جب وہ کامیاب ہوا تو یہاں پر بھی دیکھیں ان کا کنجینیٹل فیئر تھا کہ یہاں پر اگر پروگریسو نیشنلسٹ پالیٹکس خیبر پختونخوا میں ہوگی تو ان کا ویسٹرن بارڈر جو ہے یہ کمزور ہوگا. تو اس لیے یہاں پر انہوں نے ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا جھگڑا ہے پروگریسو پشتون نیشنلسٹ پالیٹکس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں وہ ہے پی ٹی آئی. ہاں, اور یہ پروجیکٹ دے دیا گیا دو فورسز کو ایک ساتھ. پولیٹیکل سائڈ دے دیا گیا پی ٹی آئی کو, اور دیکھیں ملیٹنٹ سائڈ دے دیا گیا ٹی ٹی پی کو. تو دیکھیں کیا ہوا, ٹی ٹی پی نے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا. 1500 سے زیادہ جو ہے اے این پی کے لیڈرز اور ورکر جو ہے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا. یہ پیس کمیٹیز وغیرہ ابھی بھی ہیں, پی ٹی پی کے نام بدل کے وہ ابھی بھی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. یہ اچھا, جنوبی اضلاع میں ایک طرف سے تو ان کا یعنی پارٹی کیڈر جو ہے اس کو لٹرلی ایلیمینیٹ کر دیا. دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرتی رہی کہ جی انہوں نے امریکہ سے ڈالر لیے اور پشتونوں کو امریکہ کے جنگ میں دھکیل دیا. ہاں ٹھیک ہے. اور اوپر سے جو خودکش اور یہ حملے ہو رہے تھے, اے این پی پیپل پارٹی, یہ پارٹی جو ہے یہ پولیٹیکل کیمپین بھی نہ کر سکے, بلکہ لوگ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہ نہیں کہ پارٹی بدنام تھی, وہ اس لیے کہ اپنے سر کو بچانے کے لیے. تو ان کو الیکشن جتوایا, ٹھیک ہے نا, وہ تجربہ کامیاب ہوا. پھر نیکسٹ ٹرم میں نیشنل, لیکن نیشنل لیول پر انہوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو پنجاب کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, باقی پاکستان کو بھی. تو کہتے ہیں کہ ادھر فائدہ اس کا ہے, تو اس لیے اس کو ادھر ہی. ابھی ساری کوشش جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو ایک پشتون نیشنلسٹ پارٹی کے طور پر پشتونوں کو سیل آؤٹ کر دیں. جو آپ اسے پوچھنا چاہتے تھے نا, میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی بھی پشتونوں کے ساتھ بالکل سلیو ماسٹر والا ریلیشن رکھتے ہیں, نوبل سیویج والا, کہ یعنی پشتون کا ووٹ چاہیے.
پشتون کا ووٹر چاہیے, پشتون کا ورکر چاہیے کہ وہ ڈی چوک میں جا کے اپنا زمین چاہیے اور زمین بھی چاہیے نا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پشتون پہ شک بھی ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے, یعنی مثال کے طور پر ہم سے الگ. تو آپ کی پوزیشن دیکھیں, اس وقت ہمارا فائنانس منسٹر وہ کراچی سے اس کو لایا گیا امپورٹ کر کے, اور دیکھیں وہ میڈیا میں سامنے نہیں آ رہا کہ لوگوں کو نظر نہ آ جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی یہ پوچھے کہ ہمارے صوبے کا فائنانس منسٹری کون چلاتا ہے, تو وہ بندہ چلاتا ہے جس کو کراچی سے امپورٹ کیا گیا ہے, جس کا اس صوبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سیکنڈ, حکومت کا ایک اسپوکس مین ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں عظما وہاں سے الیکشن جیتی ہے, وہ پنجاب حکومت کی اسپوکس پرسن ہے. ہم سندھ میں دیکھتے ہیں, وہاں پر جو ہے سندھ سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہے. ہمارے ہاں اسپوکس پرسن بھی باہر سے آیا ہے حکومت کا. پارٹی کی طرف دیکھیں, ہر پارٹی کا ایک اسپوکس پرسن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر پارٹی کا. ہمارا اسپوکس پرسن پتہ ہے وقاص اکرم شیخ, پنجاب سے آ کے وہ پشاور بیٹھے ہوئے. تو گویا پشتون پی ٹی آئی ورکر کے منہ میں زبان تک نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے, اور شاید ان کے دل میں ڈر یہ ہے کہ وہ پشتون جذبات میں آ کے وہ بات نہ کر دے جو پی ٹی آئی پروجیکٹ کے خلاف ہو. تو اس لیے اسپوکس پرسن بھی شیخ وقار ہوگا. تھرڈ جو ہے دیکھیں لیگل ایڈوائزر, یعنی آپ کے لیے قانونی فیصلے وغیرہ کرتے ہیں, تو بھی سلمان اکرم راجہ, وہ آ کے پشاور میں بیٹھے ہیں. سلمان اکرم راجہ, اس کا تعلق بھی پنجاب سے ہے. لیڈر تو ہے پنجاب سے, ٹھیک ہے نا, لیڈر ہے پنجاب سے. اب اوپر یہ دیکھیں کہ جنہوں نے اور صرف, تو ابھی بات کنٹروورسیز پہ چل رہی ہے نا کہ جس کو آج الیکٹ کر دیا گیا سہیل افریدی, کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ وزیر اعلیٰ بنے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا اور بھی کہ جی یہ ناوس ہے, یعنی یہ اناڑی ہے. تو عرفان میں بیان پڑا کہ اگر سہیل اناڑی ہے تو یہ پوری پارٹی اناڑی ہے. تو اس میں کھلاڑی کون ہے سوائے عمران خان کے, اور وہ تو پولیٹیکل اناڑی ہے. یس, پولیٹیکلی. تو وہ ان کی زبان کہ یہ سارا ٹھبر اناڑی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارا ٹھبر. یعنی آپ سوچیں نا, سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے تو اسمبلی کو دیکھیں نا, کون وزیر اعلیٰ بنے گا؟ کوئی بھی نہیں. اس میں ایسا تو میں نہیں دیکھتا کہ یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے, نہیں, ایک ہی جیسے ہیں سارے, جیسے ایک ہی جو ہے نا مشین میں بنے ہوں. ہاں, اور کنٹرول کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آن دا ریکارڈ ہے. فارمر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب, وہ اڈیالہ جیل میں گئے اور وہ ملے خان صاحب سے, طویل ملاقات ہوئی. ملاقات سے نکلے باہر تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب سے میری بات ہو گئی, اس نے جو کام سونپا وہ کرنا ہے. تو آ کے یہاں پر انہوں نے اسمبلی میں کیبنٹ میں ری شفلنگ بھی کر دی کہ یہ خان صاحب کے کہنے پر. 2 دن بعد خان صاحب کی بہن علیمہ خانم وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کو کہتی ہے کہ جی علی امین گنڈاپور از نو مور چیف منسٹر. یہ علی امین گنڈاپور کے لیے بھی شاکنگ خبر. بھائی یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں, کون کرتا ہے؟ ہاں, دیکھیں میں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پشتونوں سے لیڈرشپ کئی حوالوں سے لے لی گئی ہے. اب علیمہ خانم نے, اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خان صاحب نے یہ کہا یا نہیں کہا. اگر خان صاحب نے یہ کہنا تھا تو 2 دن پہلے تو علی امین گنڈاپور ملے تھے نا, تو ادھر علی امین گنڈاپور کو کہہ دیتے نا. نہیں, میں ویسے فیصل آپ کی بات اپنی جگہ اور ٹھیک ہے, بہت سی ایلیمنٹس ہے اس میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا زیادتی ہو رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپس کے ساتھ, جو بھی پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, جو بھی پارٹی ہو. دیکھیں آپ لوگ جس طریقے سے اس کو لے کے آئیں, آپ لے کے آ جاتے ہیں. پھر اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے تو ایکسیپٹیبل ہے, نہ چلے یا نہیں چل سکتی کیونکہ ان کو عوام کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے, تو آپ پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. انہی پارٹیز کے اندر آپ ایسا ماحول بنا لیتے ہیں کہ ایک تو آپ نے اس کا لیڈر جیل کے اندر کیا ہوا ہے,
یعنی کسی اس میں بھی جواز نہیں ہے اس کا کہ آپ کریں. پھر دوسرا جو ہے نا، پارٹی کے اندر آپ ایسے انفلوئنسز اور ایسے پاکٹس کریٹ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ پاتی. تو ہم تھوڑا سا لیوے دیں گے اس پولیٹیکل پروسیس کو، پارٹی کو نہیں. پارٹی سے ہماری گلے ہیں، لیکن وہ تو ANP سے بھی ہے اور تو اور پارٹی سے بھی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر پولیٹیکل پروسیس کو یہ چھوڑ دیں نا، تو یہ پارٹیاں اپنے اندر انہی لوگوں کو لے آ کر ایسے ڈیسیجنز کریں گی کہ جو ایکسیپٹیبل ہوں. لیکن اگر یہ اسی طرح ہو، آپ نیلسن منڈیلا کو بھی زندہ کر کے لے آئے نا، یہاں پہ بٹھا دیں وزیر اعلیٰ، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب تک یہ بیوروکریسی، یہ ملٹری، یہ ادارے اپنے ہی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیر کاٹ رہے ہوں، اپنے ہی لوگوں کے حوصلوں کو پست کر رہے ہوں اور ان کے خلاف رائے دے رہے ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ ہو سکتی. عرفان، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، خان صاحب جیل سے باہر بھی آ جائیں، یہ سب کچھ بھی ہو جائے نا، تو PTI نے پھر بھی سیکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے سیکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ سیکھنا چاہتے نہیں ہے. یعنی آج دیکھیں، سہیل افریدی جیسے ہی الیکٹ ہوا اسمبلی میں، تقریر اس نے شروع کر دی تو نواز شریف اور زرداری کے خلاف بولنے لگے. یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ. اب دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس بات کو محسوس کیا تھا، اس لیے تو 2006 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، جس پر آج بھی وہ لوگ عمل پیرا ہیں. تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ ہم سیاسی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کبھی نہیں جائیں گے. اب دیکھیں نا، اس کا رزلٹ کیا پازیٹیو نکلا. 2008 میں پیپل پارٹی نے الیکشن جیتا، انہوں نے ٹھیک ٹھاک 5 سال حکومت کی. ٹھیک ہے، نون لیگ مخالف اپوزیشن کا رول ان کا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں گئے کہ جی ان کو ہٹانا ہے. پھر اس کے بعد نون لیگ نے الیکشن جیت لیا، تو پیپل پارٹی نے یعنی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ ابھی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب تک ہو تو ان کے لیے تو راستہ نہیں بنتا. تو انہوں نے ایک نئی پارٹی لانچ کر دی جس کا نام تھا PTI. اور دیکھیں، PTI کا اس دن سے لے کر آج کے دن تک ان کا جھگڑا ہے سیاست کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، دیکھیں، یہ سیاست کے راستے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اس سیاست کے راستے کو، یعنی اس سیڑھی کو وہ نیچے پھینک دیتے ہیں کہ کوئی اور اس سیڑھی پر چڑھ کے اوپر اقتدار تک نہ آئے. یعنی اسی لیے تو یہ سارے فیصلے تھے کہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتے تھے. خان صاحب پارلیمنٹ کو گالی دیتے تھے، پارلیمنٹ میں جاتے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عرفان، ابھی بھی اگر یہ لوگ یہ وہ عقل کے ناخن لیں نا، اور یہ PTI بھی جا کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لے نون لیگ اور PPP اور باقی پارٹیوں کے ساتھ، تو لیکن چونکہ یہ پارٹی بنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ، تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے اب بھی. تو پھر ان کی بات تو ہمارے ISPR کے جو اسپوکس مین کی بات تو ٹھیک تھی کہ TTA اور PTI ایک ہی لوگ ہیں ایک طرح کے. اس نے اس طرح تو نہیں کہا تھا، لیکن اس نے دونوں کو ملا لیا تھا. تو ان کو بھی کچھ لاکھ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور ٹرین کیا گیا ہے، ان کو اسلام آباد میں کیا گیا ہے. عرفان دیکھیں، آپ تو مطالعہ کرتے ہیں نا، اور آپ کا حافظہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ یہ باقیوں کی طرح نہیں ہے نا. دیکھیں، ان دونوں کا جو الائنس بنا تھا نا، اسٹیبلشمنٹ اور PTI کا، تو وہ کس بنیاد پر؟ کامن نیریٹو پہ نا. خان صاحب اس کو اسامہ بن لادن کو شہید کہتے تھے. ٹھیک ہے نا، طالبان نے کابل پر جب قبضہ کیا تو خان صاحب نے کہا کہ جی افغانستان کے لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی تھی. دوسرا یہ کہ طالبان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی جو آج تک ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ ان کا کلچرل پرابلم ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ نیریٹو تھا. تو کہتے ہیں افغان سائیکی میں پرابلم ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے. دیکھیں، یہ پھر یہی نمک حرام ہے. یہی خان صاحب تھے نا کہ جس نے کہا کہ TTP کو اجازت دے دیں کہ وہ پشاور میں آفس کھول دیں. TTP نے بھی اوپر سے کمال کیا کہ نیگوسیشن کے لیے اپنی ٹیم جو بنا دی تو اس میں خان صاحب کا نام لکھا کہ یہ ہماری طرف سے
ریاست کے ساتھ نیگوشیشن. تو دیکھیں اس لیے تو پی ٹی آئی کو بھی غصہ ہے کہ ہم تو وہی کر رہے تھے, ہم وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ کہتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن اوپر سے میرے خیال میں یہ باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اپنے حصے کا کام کیا, پولیٹیشینز نے نہیں کیا. نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. فیض صاحب, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین, صرف ایک بات ہمیں گوش گزار کرنی چاہیے اگر ہمیں پوڈ کاسٹ کو سمیٹنا چاہیں کنکلوژن میں, اور وہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہی ملکوں کی بقا ہوتی ہے, اور سیاست کو کبھی بھی جو ہے نا ریاست کے بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ نیشنل انٹرسٹ اداروں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ادارے بہت مضبوط ہیں, تو ہم ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کو قربان کر دیتے ہیں. پبلک انٹرسٹ ہی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. سیاست ہی ملکوں کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالتی ہے کہ جہاں پر ریاست اور اس کے نیشنل انٹرسٹ اور ان کے ادارے ان کو کبھی ہند کے ساتھ لڑاتے ہیں اور کبھی افغانستان کے ساتھ لڑاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں, لیکن ان کی سوچ اتنی نہیں ہوتی. سوچ سیاسی لوگوں کی ہوتی ہے, وہ بارڈر کے اس پار بھی دیکھتے ہیں, اس پار بھی دیکھتے ہیں, اور وہ لوگوں کے فائدے کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو لیٹس اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں. بالکل, اکاؤنٹیبلٹی سب سے بنیادی ہے, اسی لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. تو آئیں ہم سیاسی لینس کے ذریعے اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں, تبھی اس کا حل ممکن ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت, اللہ حافظ.